ہاں، میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریزی بولنا بہت مشکل ہے اور ہم یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو صاحب، زبان کوئی بھی سیکھنی ہو وہ سننے سے انسان سیکھتا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ 4 سٹیپس میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پہلی چیز کیا ہے؟ سنیں، لسن. چونکہ جب آپ سنتے ہیں تو جس کی یہ زبان ہے، اگر اس کے منہ سے سن رہے ہیں تو نہ صرف وہ لفظ آپ کے پاس آتا ہے، وہ ورڈ آپ کو ملتا ہے، بلکہ اس ورڈ کا صحیح تلفظ یعنی پروننسیشن بھی اس ورڈ کی آپ کے پاس آتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ مجھے سنیں گے تو میں جب آپ سے اردو میں بات کروں گا تو جتنی اردو مجھے آتی ہے اس کے اعتبار سے آپ کی اردو ٹھیک ہونے کا امکان ہوگا، لیکن اگر کسی اہل زبان کو سنیں گے تو آپ کی اردو اور زیادہ بہتر ہوگی. اسی طرح اگر آپ انگریز سے انگریزی سن رہے ہوں گے تو آپ کی انگریزی کے بہتر ہونے کا امکان زیادہ ہوگا، چونکہ آپ وہ والے جملے استعمال کریں گے، وہ والے جملے آپ سنیں گے جو ان کے روزمرہ استعمال میں ہیں. اب ہم نے کیا کر رکھا ہوتا ہے؟ ہم تو ظاہر ہے پڑھا ہوا ہے، ہم نے ریڈنگ کی ہوئی ہے. اب ریڈنگ کے ذریعے ہمارے ووکیبلری اور لکھنے والے جملے ہم تک آتے ہیں، جبکہ ہمیں تو صاحب بول کے وہاں بتانا ہوتا ہے. تو آپ جب سنیں گے جس کو سننا ہے تو اس سے آپ کو وہ والی انگریزی سیکھنے کو ملے گی جن کی یہ ہے. اور اس کے لیے سننا کسے چاہیے؟ جی، انگلش ڈراماز کو، فلموں کو نہیں، کیونکہ فلموں کے اندر روزمرہ کی انگریزی نہیں ہوتی. آپ جب کسی کو سنتے ہیں ڈرامہ میں جا کر تو ڈرامہ میں تو آپ کی روزمرہ کی انگریزی ہوتی ہے. تو اب سنے جا کر ڈراماز کو. خبروں کو بھی سننے سے انگریزی ٹھیک نہیں ہو سکتی، چونکہ خبروں میں فلیٹ ٹون ہوتی ہے، یعنی ایک ہی ٹون میں بات ہو رہی ہوتی ہے، رائز اینڈ فال، اتار چڑھاؤ آواز کا آپ کو اس کے یہاں نظر نہیں آتا ہے. تو آپ سنیں، یعنی فرسٹ اسٹیپ کیا آپ کا ہو گیا؟ لسن. جو ہی آپ سنیں جس کو آپ سن رہے ہیں، اور اگر آپ اسے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ذریعے اپنی انگریزی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ اسے کیا کریں گے؟ آپ یوٹیوب کے اوپر اسے سنیں اور جتنا آپ نے سنا اسے وہیں پہ پاز کریں. یعنی فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا تھا؟ لسن. آپ نے سنا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 10 سیکنڈ سننا ہے، 15 سیکنڈ سننا ہے، 5 سیکنڈ سننا ہے، 3 سیکنڈ سننا ہے، آپ کے اوپر. آپ اسے سنیں، لسن اینڈ پاز. پاز کا مطلب وقفہ لیں، اسے وہاں دبا دیں، تھوڑی دیر کے وہ ویڈیو وہاں پہ رک جائے گی یا وہ آڈیو وہاں پہ رک جائے گی. اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ آڈیو کی طرف جائیں ویڈیو کی بجائے. خیر، آپ نے جب اسے سنا اور آپ نے وقفہ لے لیا تو وقفہ لینے کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ رائٹ. لسن، پاز، رائٹ. پہلے سنا، پھر وقفہ لیا، اور اس وقفے میں جو سنا تھا اسے کیا کیا جناب والا؟ لکھا. اور اگر آپ کو لکھتے ہوئے لگے کہ یار پتہ نہیں اس نے کیا بولا تھا، تو آپ اسے دوبارہ واپس لے جائیں، پیچھے کریں اسے، پھر سنیں. اگین لسن. سنیں اسے، سننے کے بعد پھر پاز کریں، پھر جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ نے لکھ لیا. اور جب آپ نے اسے لکھ لیا، لکھنے کے فوراً بعد آپ اسے ریپیٹ کریں. ریپیٹ کس طرح کریں؟ اسے آپ اسپیک، بولیں. لسن، پاز، رائٹ، اسپیک. لسن، پاز، رائٹ، اسپیک. پھر جب آپ اسے بول لیں، آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وقفہ لیا، جو آپ کو یاد تھا آپ نے لکھا، اگر بھولنے لگا پھر سے سن لیا، پھر اسے لکھا، لکھنے کے بعد اسے بولا. جب آپ اسے بولو گے، اگر آپ اپنے بولنے کو ریکارڈ کر لیں اور پھر دوبارہ جا کر اسے سنیں تو آپ کو لگے گا جیسے قریب قریب آپ بول رہے تھے، جس کو کہتے ہیں نقل کرنا. اور زبان تو صاحب نقل کرنے سے آتی ہے. زبان آپ ظاہر جس طرح سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کس کی نقل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد جب آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ سے. اور وہ انگریزی جو آپ سیکھ کر آئے گے وہ آپ کسی سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ آپ اہل زبان سے انگریزی سیکھ رہے ہوں گے. تو دہرا دیں اس بات کو، وہ جو میں نے 4 سٹیپس بتائے تھے: لسن، پاز، رائٹ، اسپیک. 4 چیزیں آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو اتنا فرق پڑے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک کام جو سب سے اہم ہے، اس کے لیے ایک وقت طے کر لیں، کیونکہ وقت طے کرنے سے انسان ڈسپلن میں آتا ہے. ڈسپلن سے فوکس آتا ہے. آپ کے ہاں فوکس آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے یہاں ڈسپلن نہ ہو. تو آپ کو ڈسپلن مدد دیتا ہے فوکس کرنے میں. کچھ لوگ فوکس کے ذریعے ڈسپلن قائم کرتے ہیں، مجھے اس پر کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے ہاں فوکس ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے. تو آپ طے کر لیں کہ مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں سے یہ 10 منٹ ہیں جو میں نے 10 منٹ روز دینے ہیں اس کو، یا 24 گھنٹوں میں سے یہ 5 منٹ ہیں اور یہ 5 منٹ میں نے روز اس کو دینے ہیں. تو اس طرح 5 منٹ روز دے کر آپ بڑی اچھی اور شاندار انگریزی ان سے سیکھ سکتے ہیں جن کی یہ انگریزی ہے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.